السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو کلمہ طیبہ کی فضیلت کے بارے میں بتا رہی تھی، اور کلمہ طیبہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے میں بیان کروں گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو، جب کوئی برائی ہو جائے تو فوراً اچھائی کرو، کوئی بھلائی کرو اس کے بعد، تاکہ اس برائی کی مکافات ہو جائے اور وہ برائی دور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ بھی نیکیوں میں شمار ہے، یعنی اگر میں اس کا ورد کروں تو اس کا پڑھنا بھی نیکیوں میں شامل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو نیکیوں میں افضل ترین نیکی ہے، کہ افضل ترین ہے، سب سے بڑی نیکی ہی یہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دن یا رات میں کسی بھی وقت لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال سے برائیاں دھل جاتی ہیں، صاف ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت فقی ابو لیث رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے ایمان کے باقی رہنے کی دعا بھی کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ یہ اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آخر میں ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور دنیا سے کفر کی حالت میں جاتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اور مصیبت کیا ہوگی کہ ایک شخص کا نام ساری زندگی مسلمانوں کی فہرست میں رہا ہو، لیکن قیامت کے دن اس کا حشر کافروں میں ہوا ہو۔ افسوس کی بات یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کافر تھا اور وہ کافروں میں اس کا شمار ہو، کیونکہ وہ تو سب کو پتہ ہے بتوں کا پجاری ہے، کافر ہے، جہنمی ہے، لیکن افسوس اس انسان پر ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہو، مسلمان ہو، مسجد میں رہا ہو، نمازیں پڑھی ہوں، روزے پڑھے ہوں، لیکن آخر میں اس کا ایمان ختم ہو جائے اور اس کو کفر کی حالت میں موت ہے۔ تو ایسے ایمان پر افسوس ہے کہ زندگی میں تو مسلمان رہا اور مسلمانوں والے سارے اعمال کیے، لیکن جب اس کو موت آئی ہے تو اس کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان کا انتقال ہوا، یعنی ابی نضا کا عالم طاری تھا، جان نہیں نکل رہی تھی، بہت سختی تھی، سب ان کو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھیں کلمہ پڑھیں، ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، فلاں صحابی ہیں اور موت کا عالم ہے، لیکن کلمہ طیبہ زبان سے جاری نہیں ہو رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے، آپ نے ان سے عرض کیا، ان سے فرمایا کہ کلمہ پڑھیں۔ انہوں نے کہا میری زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، یعنی گناہ کی نحوست تھی۔ کوئی گناہ کیا تھا؟ تو کہ وہ اپنی والدہ کی نافرمانی کرتے تھے، ان کے ساتھ تلخ کلامی کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو بلایا، فرمایا کہ کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ناراض ہوں، یہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا تو میں اس سے ناراض ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دو، اگر تم معاف کر دو گی تو اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ جلاؤ اور اس کو آگ میں ڈال دو، اس کی جان نہیں نکلے گی جب تک اس کی والدہ اس کو معاف نہیں کرے گی اور اس کی زبان سے کلمہ طیبہ بھی جاری نہیں ہوگا۔ تو کتنی سختی کی بات ہے کہ گناہ کی وجہ، صحابی تھے، اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، صحابی ہونا بہت بڑے درجے کی بات ہے، لیکن صرف والدہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کلمہ طیبہ نہیں زبان پر جاری ہو رہا تھا۔ تو ان کی والدہ نے فرمایا نہیں میرے بیٹے کو جلاؤ نہیں، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ماں کا دل تھا، ماں نے فوراً معاف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ تمہاری ماں نے تمہیں معاف کر دیا، اب کلمہ پڑھو۔ تو انہوں نے فوراً کلمہ طیبہ پڑھا، اور جیسے کلمہ طیبہ پڑھا تو ان کی روح پرواز کر گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ کوئی بیان تھا اور ان میں مجمع میں کافی لوگ موجود تھے، ایک شخص جو تھا وہ اونچی اونچی رونے لگ گیا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا، کسی بزرگ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے غیب سے میری آنکھوں سے پردہ ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ میری ماں جو ہے وہ عذاب میں ہے، میری والدہ کو بہت عذاب ہو رہا ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا 70,000 مرتبہ، تو میں نے وہ اس کی والدہ کو بخش دیا۔ تو میں نے کہا کہ اب اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ غیب کا پردہ ہٹائے تمہاری آنکھوں سے اور تم اپنی والدہ کو دیکھو اور ان کی حالت مجھ سے بیان کرو۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ نے غیب کا پردہ ہٹا دیا۔ انہوں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ بڑے پرسکون ماحول میں ہیں، بڑے آرام میں ہیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوئے، انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا تو یہ میں نے ان کو بخش دیا، تو یہ اس کی برکت ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے لیے کلمہ طیبہ پڑھ کے رکھنا چاہیے۔